اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے اس جشن میں مشہور و معروف یہاں پہ شعراء حضرات موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب عامر مظفر نگری صاحب، شاعر اہل بیت جناب مولانا امید اعظمی صاحب، شاعر اہل بیت جناب اشک ہلوری صاحب، اور شاعر اہل بیت جناب مشہود دانا پوری صاحب۔ اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ امام آخر کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آئیے جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں عامر مظفر نگری صاحب کو پیش کروں، 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میں یہاں پہ موجود شعراء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک صلوات کا سہارا دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ شعر پیش خدمت ہے کہ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ آئیے اپنے فہرست کے پہلے شاعر جناب عامر مظفر نگری سے گزارش گزار ہوں، تشریف لائیں۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن پر نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں یہ جشن منعقد کیا گیا ہے، تو میں اپنے اس شعر اور سخن کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اپنے اشعار سے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، محمدوں کی شان میں دیکھیں۔ زمانے بھر میں نیا انقلاب آئے گا، زمانے بھر میں نیا انقلاب آئے گا، زمانے بھر میں نیا انقلاب آئے گا، الٹ کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الٹ کے چہرے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی، واہ سے واہ جب وہ نقاب آئے گا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ عریضہ ڈال دو سب اپنی حاجتیں لکھ کر، عریضہ ڈال دو سب اپنی حاجتیں لکھ کر، میرا یقین ہے ان کا جواب آئے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا یقین ہے ان کا جواب آئے گا۔ 4 مصرے اور ملازم فرمائے کہ دیکھی جو سطح دریا پا ایک نور کی کرن، دیکھی جو سطح دریا پا ایک نور کی کرن، وہ مسکرا رہے ہیں مجھے یہ گما ہوا، وہ
مسکرا رہے ہیں مجھے یہ گما ہوا. اور چوتھا مصرع دیکھیں کہ موجوں میں اضطراب نہیں ہے خدا گواہ. موجوں میں اضطراب نہیں ہے خدا گواہ. موجوں کی پالکی میں عریضہ رواں ہوا. موجوں کی پالکی میں عریضہ رواں ہوا. وہ مسکرا رہے ہیں مجھے یہ گما ہوا. اور حضرات یہ بالکل ایک تازہ منقبت ہے, پیش کرتا ہوں. دیکھیں شعراء کرام موجود ہیں, بنظر اصلاح پیش کرتا ہوں. دیکھیں جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت کے حالات پیش کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ایک ایک مصرعے پہ توجہ چاہتا ہوں. کہ ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا, ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا, نام بس اللہ کا رہ جائے گا. غیب سے جب آئیں گے میرے امام, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, ہر یزیدی خوف سے تھرائے گا. ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, غیب سے جب آئیں گے میرے امام. دوش پر کملی رسول اللہ کی, دوش پر کملی رسول اللہ کی, اور زبان حق لسان اللہ کی, اور زبان حق لسان اللہ کی. یہ زمانہ گیت ان کے گائے گا, یہ زمانہ گیت ان کے گائے گا. غیب سے جب آئیں گے میرے امام, جب مصلی پانی پہ بچھ جائے گا, جب مصلی پانی پہ بچھ جائے گا, بہتا دریا خود بخود رک جائے گا, بہتا دریا خود بخود رک جائے گا. دیکھ کر حیران جہاں ہو جائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام. شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیں کہ کعبے کی چھت سے کریں گے وہ ظہور, کعبے کی چھت سے کریں گے وہ ظہور. ہر طرف چھا جائے گا دنیا میں نور, سب کو نور مصطفیٰ یاد آئے گا. سبحان اللہ, نور مصطفیٰ یاد آئے گا. غیب سے جب آئیں گے میرے امام, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غیب سے جب آئیں گے میرے امام. یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کہ دشمنے دی خود ہی منہ کی کھائیں گے, دشمنے دی خود ہی منہ کی کھائیں گے. سارے جھنڈے خاک میں مل جائیں گے, سارے جھنڈے خاک میں مل جائیں گے. بس علم عباس کا لہرائے گا, غیب سے جب آئیں گے میرے امام, غیب سے جب آئیں گے میرے امام. اور مرحبا ایک روز ایسا آئے گا, آخری شعر کہ مرحبا ایک روز ایسا آئے گا, پوری ہوگی ہر حسینی کی دعا, پوری ہوگی ہر حسینی
روزہ زہرا بنایا جائے گا، روزہ زہرا بنایا جائے گا، غیب سے جب آئیں گے میرے امام، ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، غیب سے جب آئیں گے میرے امام، اور پورا بس عامر کا یہ ارمان ہو، پورا بس عامر کا یہ ارمان ہو، مہندی دی پر نچھاور جان ہو، مہندی دی پر نچھاور جان ہو، میرے بھی دل کو قرار آ جائے گا، غیب سے جب آئیں گے میرے امام، سبحان اللہ، ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، نام بس اللہ کا رہ جائے گا، غیب سے جب آئیں گے میرے امام، میرے امام، سب کے امام، غیب سے جب آئیں گے میرے امام۔ ناظرین، ابھی آپ کے روبرو تھے محترم جناب عامر مظفر نگری صاحب، اپنے خوبصورت انداز میں بہترین ترنم میں اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ پہ سایہ فگن ان کا ہاتھ ہو جائے، میرے قدم کے تلے کائنات ہو جائے، ارے بجھے ہوئے ہیں میری زندگی کے سارے چراغ، امام آئے تو روشن حیات ہو جائے، امام آئے تو روشن حیات ہو جائے۔ آئیے انہی اشعار کے سائے میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب امید اعظمی صاحب سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کے اس اہم دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہی سے چند اشعار اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہو آئی نظر طور سے تا وادی خضرا، ہو آئی نظر طور سے تا وادی خضرا، جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو آئی نظر طور سے تا وادی خضرا، جلوہ وہ خدا داد خدا جانے کدھر ہے، اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اے باد صبا دے دے فقط جا کے سلامی، کیا کیا دل مستر میں ہے سب ان کو خبر ہے۔ اور ایک منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرما لے، صلوات پڑھیے گا محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلب ملاحظہ فرمائے، دیکھیے گا مشدعی کے غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا، غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا، چلے آؤ یا پھر اتنا بتا دو ہے ارادہ کیا، غم فرقت کے عالم میں یہ جینا بھی ہے جینا کیا، چلے آؤ یا پھر اتنا بتا دو ہے ارادہ کیا، یہ منظر کیا یہ رونق کیا یہ آنکھیں کیا نظارہ کیا، یہ منظر کیا یہ رونق کیا یہ آنکھیں کیا نظارہ کیا، تجھے دیکھا نہیں جس نے پھر اس دنیا میں دیکھا کیا، سبحان اللہ۔ تجھے دیکھا نہیں جس نے پھر اس دنیا میں دیکھا کیا۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لے، تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے،
تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے. یہ مسجد کیا، یہ ممبر کیا، نمازیں کیا، یہ سجدہ کیا. تیری فرقت میں ہم کو بندگی بے کیف لگتی ہے. یہ مسجد کیا، یہ ممبر کیا، نمازیں کیا، یہ سجدہ کیا. اور شعر ملاحظہ فرمائے، میں ہوں بیمار جس کا بس وہی میرا مسیحا ہے. میں ہوں بیمار جس کا بس وہی میرا مسیحا ہے. علاج درد دل کر پائے گا کوئی مسیحا کیا. سبحان اللہ. علاج درد دل کر پائے گا کوئی مسیحا کیا. اور مقدر سے غلام مہدی دورہ میں ہوں شامل. مقدر سے غلام مہدی دورہ میں ہوں شامل. کوئی اب چھین کر لے جائے گا میرا نصیبہ کیا. کوئی اب چھین کر لے جائے گا میرا نصیبہ کیا. ہم ہی وہ ہے کہ جس کا والی و وارث ہے پردے میں. ہم ہی وہ ہے کہ جس کا والی و وارث ہے پردے میں. سمجھ رکھا ہے اس دنیا نے ہم کو بے سہارا کیا. سمجھ رکھا ہے اس دنیا نے ہم کو بے سہارا کیا. اور شعر ملاحظہ فرما لے کہ نبی کا آخری نائب جو آئے گا علی بن کر. نبی کا آخری نائب جو آئے گا علی بن کر. سمجھ میں آئے گا دنیا کو ہے دنیا میں اچھا کیا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئے گا دنیا کو ہے دنیا میں اچھا کیا. اور ملاحظہ فرما لے کہ امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا. امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا. امام وقت اپنے ساتھ یہ منظر بھی لائے گا. کبھی بچتے ہوئے دیکھا ہے پانی پر مسلح کیا. کبھی بچتے ہوئے دیکھا ہے پانی پر مسلح کیا. اور یہ آخر کے 3 شعر ہیں. خصوصی طور پہ ملاحظہ فرما لے کہ یہ آخر کیا ہوا، موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شعلے. یہ آخر کیا ہوا، موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شعلے. کسی نے حال دل لکھ کر بہایا ہے عریضہ کیا. آخر کیا ہوا، موجوں سے کیوں اٹھنے لگے شعلے. کسی نے حال دل لکھ کر بہایا ہے عریضہ کیا. اور نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے. نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے. یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا. یہاں محفل میں سب اپنے ہیں. یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا. آخری شعر ملاحظہ فرما لے، نقاب رخ الٹ دیجئے کہ اپنوں نے صدا دی ہے. یہاں محفل میں سب اپنے ہیں اور اپنوں سے پردہ کیا. ملاحظہ فرما لے کہ سوال اپنوں سے ہے، اعمال پر اپنے نظر ڈالے. سوال اپنوں سے ہے، اعمال پر اپنے نظر ڈالے. اگر وہ آئے ہم اپنا دکھا پائیں گے چہرہ کیا. سوال اپنوں سے ہے، اعمال پر اپنے نظر ڈالے. اگر وہ آئے ہم اپنا دکھا پائیں گے چہرہ کیا. جی شکریہ. سبحان اللہ. اگر وہ آئیں ہم اپنا چہرہ دکھا پائیں گے کیا. تو مجھے 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی آپ کی خدمت میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. 4 مصرے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے. مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے. اعمال ہیں برے یہ میرا قصور ہے. اس لیے کہ آج زمانے میں کبھی کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں دور میں اور فلاں سن میں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، تو آخر ہم سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ واقعی کہیں ہماری پشت گناہوں کے بوجھ سے تو نہیں دبی ہوئی ہے. تو شاعر نے کہا کہ مجھ سے میرا امام بہت دور دور ہے. اعمال ہیں برے یہ میرا قصور ہے. تقویٰ نہیں ہے ہم میں حقیقت ہے دوستوں، کیسے ملے وہ ہم سے، وہ اللہ کا نور ہے. گزارش گزار ہوں محترم شاعر اہل بیت جناب اشک ہلوری صاحب سے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
حاضرین محفل السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. 4 میں سے سماعت فرمائیں کہ ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. واہ. ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. غیب میں دربار ہے. آج بھی قائم میرے سرکار کی سرکار ہے. بہت سبحان اچھا. اللہ. بہت ساری سبحان اللہ. ساری دنیا واہ، واہ، پر واہ. ساری دنیا پر حکومت غیب میں دربار ہے. آج بھی قائم میرے سرکار کی سرکار ہے. اور پڑھتے رہیے انتظار شاہ حجت کی نماز. پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. یہ عبادت ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے انتظار شاہ غیبت کی نماز. یہ عبادت ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے. 4 میں سے اور سوال پڑھ لیں کہ ابتدائے روز و شب کی انتہا پردے میں ہے. ابتدائے روز و شب کی انتہا پردے میں ہے. معجزے ہیں سامنے معجز نما پردے میں ہے. واہ واہ واہ. معجزے ہیں سامنے سبحان اللہ. معجز نما پردے میں ہے. اور نور بھی اپنی جگہ یہ سوچ کر ہیں مطمئن. سماعت فرمائیں گے. نور بھی اپنی جگہ یہ سوچ کر ہے مطمئن. کشتی دین خدا کا ناخدا پردے میں ہے. کشتی دین خدا کا ناخدا پردے میں ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک منقبت کے چلے شاہ سماعت فرمائیں. تیری آوری کا موسم بڑا خوشگوار ہوگا. تیری آوری کا موسم بڑا خوشگوار ہوگا. کوئی پھول پھول ہوگا کوئی خار سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کوئی پھول پھول ہوگا کوئی خار خار کوئی ہوگا. خار خار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ تو وہ نور بار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ تو وہ نور بار ہوگا. جو ہٹے گا رخ سے پردہ جو وہ نور بار ہوگا. تو زمین کا ذرہ ذرہ فلک افتخار ہوگا. سبحان اللہ. تو زمین کا ذرہ ذرہ فلک افتخار ہوگا. شعر سماعت فرمائیں کہ نہیں غیب پر جو ایمان تو سمجھ لے اے مسلمان. نہیں غیب پر جو ایمان تو سمجھ لے اے مسلمان. جو ہوا ہے سیریا میں وہی بار بار ہوگا. جو ہوا ہے سیریا میں وہی بار بار ہوگا. یہ فریب کے پجاری یہ خمس کے کاروباری. یہ فریب کے پجاری یہ خمس کے کاروباری. جو ہوں واصل جہنم تو ظہور یار ہوگا. جو ہو وارث جہنم تو ظہور یار ہوگا. شیخ سماعت فرمائیں کہ میری عمر شب نوائی کرے لاکھ بے وفائی. میری عمر شب نوائی کرے لاکھ بے وفائی. تیری جستجو رہے گی تیرا انتظار ہوگا. تیری جستجو رہے گی تیرا انتظار ہوگا. اگر اس علی نے چاہا تو پسے ظہور شاہ. اگر اس علی نے چاہا تو پسے ظہور شاہ. یہی محفلیں سجے گی یہی اشتہار ہوگا. یہی محفلیں سجے گی یہی اشتہار ہوگا. اور جو چلے گا عدل ان کا تو یہ دیکھ لے گی دنیا. جو چلے گا عدل ان کا تو یہ دیکھ لے گی دنیا. کسی کی بسے گی بستی کوئی بے دیار ہوگا. کسی کی بسے گی بستی کوئی بے دیار ہوگا. ہے ستم کے جن پہ سائے ہے لبوں پہ جن کے ہائے. ہے ستم کے جن پہ سائے
ہے لبوں پہ جن کے ہائے جو بجھے ہوئے ہیں چہرے انہیں پر نکھار ہوگا، جو بجھے ہوئے ہیں چہرے انہیں پر نکھار ہوگا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ، نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ، نہ لہت کہیں ملے گی نہ کہیں مزار ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان نہ حسین سے الجھنا اے فقیر شام ورنہ، نہ لہت کہیں ملے گی نہ کہیں مزار ہوگا۔ اور مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل، در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل، در مرتضیٰ کا سائل میں ہوں اشک ابن مائل، میرے فکر و فن کا سورج یوں ہی جلوہ بہار ہوگا، میرے فکر و فن کا سورج یوں ہی جلوہ بہار۔ سبحان اللہ۔ نعرہ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین، ابھی اشک حلوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا ہے۔ ہماری فہرست کے آخری شاعر محترم جناب مشہود دانا پوری صاحب، ان کو میں قبل اس کے کی دعوت سخن دو 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عسکری کے لاڈلے کا روئے انور دیکھنا، عسکری کے لاڈلے کا روئے انور دیکھنا، اے خدا ہم کو میسر ہو یہ منظر دیکھنا، اے خدا ہم کو یہ میسر ہو یہ منظر دیکھنا، تو نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو۔ بطور خاص دیکھیے گا، نور ہی انجام دے سکتا ہے بس اس کام کو، غیب میں رہتے ہوئے پردے سے باہر دیکھنا، غیب میں رہتے ہوئے پردے سے باہر دیکھنا۔ آئیے گزارش گزار ہوں محترم شاعر اہل بیت جناب مشہود دانا پوری صاحب سے، تشریف لائیں، آواز بلند صلوات سے استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کے آج کے جشن کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی بہت۔ اور آغاز کر رہا ہوں 4 مصرعوں سے، ملاحظہ فرمائیے کہ نہ زندگی کی ہوس تھی نہ موت کا کھٹکا، نہ زندگی کی ہوس تھی نہ موت کا کھٹکا، ازل میں کب کوئی یہ بار غم اٹھاتا تھا، ازل میں کب کوئی یہ بار غم اٹھاتا تھا، حضور دید کی امید کھینچ لائی ہے، نہیں تو جینے کو دنیا میں کون آتا تھا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دید کی امید کھینچ لائی ہے، نہیں تو جینے کو دنیا میں۔ شکریہ۔ 4 مصرے اور سن لیجئے کہ دریا تک آ گیا ہوں عریضہ لیے ہوئے، دریا تک آ گیا، دریا تک آ گیا ہوں عریضہ لیے ہوئے، آنکھوں میں اشک ہاتھوں میں راشا لیے ہوئے، اور مل جائے تیری تھاہ جو ہے موجے کرم، میں ڈوب جاؤں دل کی تمنا لیے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈوب جاؤں دل کی تمنا لیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ جو دل کی کیفیت ہے ہجر میں انجانا کیا جانے، جو دل کی کیفیت ہے ہجر میں انجانا کیا جانے، میں کس غائب کا عاشق ہوں کوئی بیگانہ کیا جانے، میں کس غائب کا عاشق ہوں کوئی بیگانہ کیا جانے، تجلی نے بڑھا دی نور کے دیدار کی حسرت، تجلی نے بڑھا دی نور کے دیدار کی حسرت، یہ جلوہ ہے کہ پردہ فطرت پروانہ کیا جانے، سبحان اللہ۔ یہ جلوہ ہے کہ پردہ فطرت پروانہ کیا جانے، صدا ہم کس کو دیتے ہیں یہ آہیں کس کی خاطر ہیں،
صدا ہم کس کو دیتے ہیں، یہ آہیں کس کی خاطر ہیں، یہ مسجد جانتی ہے یا حرم بت خانہ کیا جانے، یہ مسجد جانتی ہے یا حرم بت خانہ کیا جانے، نہیں احساس جس کو خود یہاں اپنی علامت کا، وہ نور حق کا جلوہ اور جلوہ خانہ کیا جانے، اسے سمجھا کہ کیا حاصل غطائے نور کی باتیں، اسے سمجھا کہ کیا حاصل غطائے نور کی باتیں، مفکر عقل کے پردے سے باہر آنا کیا جانے، اور بیان حال دل اغیار سے بھی کر کے کیا حاصل، جو گتھی کا سرا جانے نہیں سلجھانا کیا جانے نہیں سلجھانا کیا جانے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ قضا کروا دے روزے اور نمازیں، یہ تو ممکن ہے، قضا کروا دے روزے اور نمازیں یہ تو ممکن ہے، مگر شیطان ولا کی بزم سے بہکانا کیا جانے، مگر شیطان ولا کی بزم سے بہکانا کیا جانے، یہاں عاشق ولا کی دھن میں چڑھ جاتے ہیں سولی پر، یہاں عاشق ولا کی دھن میں چڑھ جاتے ہیں سولی پر، کہا میسم نے بزدل جرت رندانہ کیا جانے، اور خدا رکھے میں الفت پلائے جا رہے ہیں وہ، یہ نشے میں بھی میں کش کیف سے اکتانا کیا جانے، مودت کام آتی ہے یہ مدحت اجر پاتی ہے، در غیبت پہ سجدہ ریزیاں بیگانہ کیا جانے، سبحان اللہ، تیری خوشبو کے جھونکوں کا کرشمہ ہم نے دیکھا ہے، تیری خوشبو کے جھونکوں کا کرشمہ ہم نے دیکھا ہے، چمن میں پھول ورنہ آپ ہی کھل جانا کیا جانے، چمن میں پھول ورنہ آپ ہی کھل جانا کیا جانے، اور یہ مت سمجھو اثر ان پر نہیں ہے اپنے گریے کا، تڑپ جاتا ہے جو خود وہ ہمیں تڑپانا کیا جانے، اور پڑھائیں گے امام آ کر نمازیں آب مطلق پر، پڑھائیں گے امام آ کر نمازیں آب مطلق پر، بنانا پانی پر کوئی عبادت خانہ کیا جانے، سبحان اللہ، بنانا بہت اچھا ہے، دوبارہ پڑھیے، سبحان اللہ، پڑھائیں گے امام آ کر نمازیں آب مطلق پر، بنانا پانی پر کوئی عبادت خانہ کیا جانے، یقیناً لال ہے شبیر کا شاکر ہے غیبت میں، مصائب پر کوئی اللہ کا شکرانہ کیا جانے، اور محترم ملاحظہ فرمائیے کہ قصیدہ کیا ہے اے مشہود یہ مومن سمجھتے ہیں، قصیدہ کیا ہے اے مشہود یہ مومن سمجھتے ہیں، جہنم کا مسافر خلد کا پروانہ کیا جانے، درود بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی ناظرین آپ کی خدمت میں مشہور معروف شاعر محترم جناب مشہور دانا پوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ تمام شعراء کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں آج کی مناسبت سے اشعار پیش کیے ہیں۔ اب چونکہ وقت تمام ہونے پر ہے، لہٰذا آخر میں ہم چاہیں گے کہ امام حجت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے مختصر ہی صحیح ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو ہم تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں ہر دل عزیز مولانا عالی جناب غلام عباس صاحب، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں، آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔
ہم آج الحمدللہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پر جو ایک عظیم جشن ہے اور جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور پھر اس پورے قانون کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لے جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ نے ہدایت کا انتظام اتنا مضبوط کیا ہے کہ جب کوئی راستہ پوچھنے والا نہیں تھا تو خداوند عالم نے نبوت کی شکل میں نبی کی صورت میں جناب آدم علیہ السلام کو رہبر بنا کر نبی بنا کر خلق کیا، جو ہدایت کی عظمت کو واضح کر رہا ہے کہ جب خدا نظام ہدایت میں جب لوگ نہیں تھے کہ راستہ پوچھے تب نبی کا انتظام کرتا ہے، تو جب دنیا سوال کرنے اور ہدایت پانے کے لیے آمادہ و تیار ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہ رہ جائے۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہدایت کا انتظام روز اول سے کیا اور اپنے تمام نبیوں کو خداوند عالم نے بھیجا، یہاں تک کہ سلسلہ نبوت 1,24,000 نبیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اور پھر یہ نظام جو خدا کا نظام عظیم تھا جب یہ آخری رسول کی شکل میں مکمل ہو گیا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون تو نازل ہو جائے اور محافظت اور حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، اس لیے پروردگار عالم نے سلسلہ امامت کو جاری کر دیا، اور جب خداوند عالم نے سلسلہ امامت کو جاری کیا اس کی خبر قرآن مجید نے بھی دی ہے، اور اس کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کون صاحب امر ہے جن کی اطاعت آپ کی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دی ہے، وہ کون صاحبان امر ہے؟ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یہ میرے خلفاء ہیں، اور ان میں سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کا نام لیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کے بیٹے امام حسن ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسین، یہاں تک کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر آپ ان سے ملاقات کرو گے، اور جب ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام عرض کر دینا، اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی ان میں آخری جو میرا بارواں ہوگا وہ امام حسن کی نسل سے ہوگا، اور یہ بات ہمیں دلیل کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ امامت کے سلسلے کو قرآن مجید نے بھی پیش کیا ہے اور پیغمبر اسلام نے بھی ان کی خبر دی ہے۔ یہاں نقطے کے طور پر اور غور و فکر کے طور پر میں بات یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس نبی کی بات 11 مرتبہ ویسے ہی سچ ہو گئی ہو جیسے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، 11 مرتبہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، اور جب یہ بات 11 مرتبہ صفحہ قرطاس یا صفحہ ہستی پہ آ گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہی بات 12ویں مرتبہ پوری نہ ہو اور 12ویں مرتبہ یہ بات مکمل نہ ہو؟ اس لیے اس کی بات اب یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ وہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے ایک منجی بشریت کا انتظار نہیں کر رہا ہے اور جو مصلح اعظم کے انتظار میں نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں امام زمانہ اور مہدیت کا سلسلہ ہر انسان انتظار میں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے فروق میں فقط اتنی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن امام مہدی کا کوئی انکار کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ انتظار
انتظار میں ہیں۔ اچھا یہ انتظار بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے چند وعدے پیش کیے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کریں، اور قرآن مجید نے جو وعدے پیش کیے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو سب سے بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے وعدہ یہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ ابھی یہ تعبیر ویسے مکمل وجود میں نہیں آئی جیسے آنی چاہیے تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ساری دنیا اسی معبود کو سجدہ کرے گی جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ دوسری دلیل ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور پروردگار عالم نے زبور میں یہ تذکرہ کر دیا ہے کہ اس زمین کے وارث اس کے نیک بندے قرار پائیں گے۔ ابھی بھی یہ وعدہ باقی ہے جو مکمل نہیں ہوا۔ یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا آئے گا کہ جب زمین پہ عدل و انصاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں تیسرا وعدہ کوئی خداوند عالم نے کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ زمین پہ ان لوگوں کو اپنا وارث قرار دے گا جنہیں ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی یہ وعدہ باقی ہے جو انتظار کرا رہا ہے کہ کوئی آئے گا جس کے بعد یہ وعدہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ابھی بھی یہ تعبیر باقی ہے جو مکمل ہو کے رہے گی، اس لیے یہ وعدے انتظار کرا رہے ہیں کہ کوئی آئے گا جن کے ہاتھوں پہ یہ پورے وعدے خداوند عالم پورے کرے گا۔ اب انتظار تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا اور ایک قوم انتظار بھی کر رہی ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہر انتظار میں ایک انتظام پایا جاتا ہے۔ مثلا بارش آئی نہیں، چھتوں کی مرمت ہونا شروع ہو جاتی ہے، سردی آئی نہیں، کپڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، گرمی آئی نہیں، انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسکول کھلے نہیں، بچوں کی ڈریس اور ان کی کاپی کتاب لانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ہر انتظار میں ایک انتظام چھپا ہے۔ اگر واقعاً ہمیں انتظار ہے تو ہم نے انتظام کیا کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اصلاح کریں۔ سبحان اللہ، سبحان والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو اس طرح سے ناظرین یہ جشن اب اگلے سال کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ ہم تہ دل سے پورے چینل ون کی ٹیم کی طرف سے علماء اکرام اور یہاں پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین بس جاتے جاتے آخر میں اتنا ہی کہیں گے کہ خاص کر جوانوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ وہ امام بارگاہوں میں جا کر کے، درگاہوں میں جا کر کے، ممبر کے قریب جا کر کے، جلوسوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امام دیکھ رہے ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں بھی ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں، وہ سڑک پہ چل رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں، وہ اچھائی کر رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں، اور برائی کر رہے ہوں تو بھی امام دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آج کے اس جشن کے موقع پہ ولادت کی تاریخ میں ہم یہ عہد کریں اپنے امام سے، مولا جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ صرف اور صرف اچھائی کریں گے، چونکہ جب ہمیں آپ اچھائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ ہم سے کوئی برے اعمال یا برے کام ہوتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے ہمارا زمانے کا امام غمگین ہو، اور یہیں پہ چھٹے امام کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری ذلت کا سبب نہ بننا۔ تو انہی احادیث کے سائے میں ناظرین ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔